بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو نظارے ٹی وی میں خوش آمدید۔ اسماعیلی مسلمان نماز سے پہلے وضو کیسے کرتے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں وضو سے متعلق فرماتے ہیں، ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے بازو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ ناپاک ہو تو پاک کر لو، لیکن اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے رابطہ کیا ہو اور پانی نہ ملے تو مٹی تلاش کرو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سب سے پہلے قرآن اپنے زمانے کے لیے ہدایت تھا، صرف اس لیے کہ قرآن نے ایک رسمی عمل اور اسے انجام دینے کا طریقہ بتایا ہے۔ جیسے وضو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسماعیلیوں کو اس کے بعد ہر بار ایک جسمانی عمل کو انجام دینا چاہیے۔ لفظی لحاظ سے قرآن کی رہنمائی 23 سالوں میں بدل گئی، اور یہ سوچنا بیہودہ ہوگا کہ قرآن میں جسمانی لغوی عمل کا حکم دیا گیا ہے جو ہمیشہ کے لیے برقرار رہنا چاہیے۔ عہد محمدی میں وضو کے 2 طریقے تھے: ایک صفائی کا خاص خیال رکھنا، 2 باطنی طور پر علامتی شرکت کرنا۔ پیر ناصر خسرو وضو سے متعلق فرماتے ہیں، خدا کے فضل سے ہم بیان کرتے ہیں کہ وضو نماز کا دروازہ ہے، جس طرح اسلام ایمان کا دروازہ ہے۔ وضو کا ظاہری پہلو دھونا ہے، پانی سے مسح کرنے اور دستیاب نہ ہونے پر مٹی سے تیمم کرے۔ خدا کے اولیاء اور دوستوں کے دشمنوں سے نفرت کرو۔ نماز مجموعی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے اولیاء سے منسلک کرنے کی علامت ہے۔ وضو جائز نہیں سوائے خالص پانی کے، جو کہ تاویل کا علم ہے۔ بدن کی نجاست پاک پانی سے صاف ہو جاتی ہے، جبکہ روحانی نجاست علم تاویل سے صاف ہو جاتی ہے۔ جس طرح ظاہری نماز بغیر وضو کے جائز نہیں، اس طرح حقیقی علم کو سننا جو کہ باطنی نماز ہے اور امام الوقت سے عہد کے بغیر جائز نہیں ہے۔ جسمانی نجاست پیشاب، پاخانہ، پیپ اور ہوا یعنی انسانی گیس کے خارج ہونے سے ہوتی ہے، جبکہ روحانی نجاست جہالت، نافرمانی، شک، شرک، بشریت اور طاغوت، اپنے دوستوں کو ترک کرنا اور خدا کے دوستوں اولیاء کے دشمنوں سے دوستی کرنا۔ وجہ الدین میں حکیم پیر ناصر خسرو فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ باطنی وضو کی تعویل یہ ہے کہ امام الوقت کی بیعت کرے اور حقیقی علم کو سمجھ کر اپنی روح اور عقل کو پاک کیجیے۔ جب قرآن کی اگلی آیت کا جائزہ لیا جائے تو اس نتیجے کی مزید تصدیق ہوتی ہے کہ ذیل کی آیات میں براہ راست بیعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ بیعت کا ایک اور نام میثاق عہد ہے۔ چنانچہ قرآن نے پہلے ظاہری وضو کا ذکر ہے اور اس کے بعد باطنی وضو کا ذکر کیا ہے۔ ترجمہ: اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور اس کے عہد کو جو اس نے تم سے باندھا ہے، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور اللہ سے ڈرنا، بے شک اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 5۔ نظارے ٹی وی کے ساتھ رہنے کا شکریہ۔